گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، بچوں کو سنایا کرو قصہ حسین کا۔ محترم ناظرین، 10 محرم الحرام کے دن یعنی یوم عاشوراء کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، اور خطیب جو ہے بیان کرنے والے اس طریقے سے بیان کرتے جو دل میں آیا بول دیا، لوگوں کو رلانے کے لیے جو دل میں آیا بول دیا۔ میرے بھائیوں، شہادت غم نہیں ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت اللہ کی طرف سے آفت نہیں ہے، بلکہ شہادت یہ نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور شہید کبھی مرتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور علامہ اقبال نے ایک ہی جملے میں اس کو بند کیا کہ شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ ابتدائی اسلام میں کوئی ایسا دن باقی نہیں ہے جس میں اسلامی شہداء کی شہادت واقع نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا دن باقی نہیں ہے۔ اور خود ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ شہادت پہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا سارے کے سارے ناجائز اور حرام ہیں۔ اگر جائز ہوتا تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کے دل کو چیر کر کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو نوچے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اسلام میں، شریعت میں کہیں سے جائز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غم ہے علیحدگی کا، غم ہے جدائی کا۔ آپ دیکھیں کہ اہل بیت سے بچنے والے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، امام زین العابدین مرد میں اکیلے تنہ تنہ مذکر میں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 صاحبزادی بات، ان کا طرز عمل دیکھے، والد کی شہادت پر، بھائی کی شہادت پر وہاں صبر ملتا ہے، وہاں صبر ملتا ہے، وہاں تلقین ملتی ہے، وہاں دعائیں ملتی ہے، صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں محب حسین، حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے، ہم بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی حسینی ہیں۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیے، صرف زبان سے ادا کر لیے کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، نہیں، حسین شریعت کے پابند تھے، محبت کرنے والے بھی شریعت کے پابند ہو۔ حسین حافظ قرآن تھے، قرآن سے محبت کرنے والے تھے، محبت کرنے والے بھی حسین سے محبت کرنے والے بھی قرآن سے محبت کرنے والے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے تھے۔ اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی ایکسیپٹ کریں، ہم بھی ان کو خلیفہ مانیں، انہیں کہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت کرنے والے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا جو واقعہ ہے نا، بہت المناک واقعہ ہے، بہت غمزدہ واقعہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے حکومت کو برملا انکار کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور نہیں مانتے ناجائز حکومت، انکار کر دیتے ہیں کہ ہم یزید کی حکومت کو ہم قبول نہیں کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، اور وہاں کوفی جو ہے وہ خطوط بھیجتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئے، ہماری رہنمائی کرے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو جاتے ہیں جانے کے لیے کوفہ، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن موتی، یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے امام حسین سے کہا کہ آپ مت جائیں وہاں، کوفی جو ہوتے ہیں نا وہ بے وفا ہوتے ہیں، وہ آپ کو سازش کر کے مارنے کی کوشش کریں گے۔
امام حسین کہتے ہیں کہ اتنے خطوط بھیج رہے ہیں، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، اور وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، اپنے قاصد کو بھیجے، جب قاصد ادھر سے حالات سازگار ہے، جب اوکے کی رپورٹ دے دے تو آپ کوفہ تشریف لے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مان لیتے ہیں اور اپنے قاصد کو بھیجتے، مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے۔ ابھی تک حالات سازگار ہیں، کوئی بدلاؤ نہیں ہے حالات میں۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام حسین کو مانتے ہیں، امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جب وہاں سے مسلم بن عقیل اوکے کی رپورٹ دیتے ہیں کہ آئے حالات سازگار ہیں، اب چلے آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کہتے تھے کہ کوفی والے جو بے وفا ہے، یہ دیکھے کہ سارے کے سارے بیعت کر چکے۔ اب ادھر سے جو حالات سازگار کے رپورٹ دیتے ہیں، اس کے بعد ہی فوراً ابن زیاد کا لشکر آتا ہے، اور ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے، ابن زیاد کے ڈر کی وجہ سے، ابن زیاد کے تلوار کے خوف کی وجہ سے بیعت توڑنے لگتے ہیں کوفی، اور مسلم بن عقیل کو شہید بھی کر دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں ادھر سے کوفی کے پاس۔ اب راستے میں پتہ چلا کہ یہ لوگ مسلم بن عقیل کو شہید کر چکے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں، جب وہاں پہنچتے تو امام حسین سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ بیعت کریں میرے ہاتھ پر۔ ابن زیاد ملعون جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ میں تمہارے بڑے کے ہاتھ، تمہارے بڑے کو ماننے کو تیار نہ ہوں، تم تو اس کے نوکروں کے نوکر ہو، تمہیں میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، یا تو تم مجھے ڈائریکٹ یزید سے بات کراؤ، یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو۔ ابن زیاد ملعون یہ خبیث ان تینوں میں سے کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں۔ اخیر میں ابن زیاد کے فوج نے لڑائی کی اور تقریباً 71 سے 72 جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے سب کو شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ میں کیا ظلم کیا ہوں، تم مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں، جس کے لیے اللہ کے رسول خود دعا کی، اللہم احبہ، اے اللہ میں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حسین سے محبت کیجیے، اور جو حسین سے محبت کرے آپ ان سے محبت کیجیے۔ اور یہ ظالم اپنی طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں کیا سمجھے کہ میں کس سے لڑ رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، اور شہید ہی نہیں کرتے ہیں، آپ دیکھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں 31 سے 32 تیر لگے ہوتے ہیں، اور سرتن سے جدا کر دیتا ہے، اور اتنی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ یزید اس میں گناہگار نہیں ہے، یزید کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہ لوگ کیا کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یزید کیوں گناہگار نہیں ہے؟ میں یزیدیوں سے کہتا ہوں کہ یزید بالکل گناہگار ہے، اور یزید کے اشارے پر بھی یہ کام ہے۔ اگر یزید صحیح ہے تو پھر یزید نے کیوں بدلہ نہیں لیا؟ کیوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا؟ 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور 4 سال تک کی حکومت میں وہ یزید رہتا ہے، کیوں بدلہ نہیں لیا؟ بالکل بدلہ نہیں لیا۔ اور میں کھل کر کے کہتا ہوں کہ میں حسینی ہوں، میں یزیدی نہیں ہوں، میں امام حسین کے ماننے والا ہوں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانے کی شریعت کو اپنانے والا ہوں، اور ان کے طریقے کو اپنانے والا ہوں۔ جو یزیدی ہے تم یزیدی بن کر کے رہو۔ مجھے کل قیامت کے دن سفارش حسین کے نانا سے کروانی نہ کہ یزید کے نانا سے۔ تم یزیدی ہو، رہو یزیدی بن کر کے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر یزید حق پر ہے، اگر یزیدی حق پر تھا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا حشر کل قیامت کے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، اور تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ اگر ہمت ہے تو تو آمین کہہ کے دکھا، ہمت ہے تو تو آمین کہہ کے دکھا۔ یہ مختصر سے واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور جو آج جو ہمارے مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر جو پیش کیے جاتے ہیں کہ تعزیہ بنا کر کے
امام حسین کے نام پر یا حسین کہتے ہیں اور طرح طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے شریعت کے اندر جائز۔ اگر واقعی آپ حسین سے محبت کرنے والے ہیں، واقعی آپ حسین کو ماننے والے ہیں، تو حسین کے نانا کو بھی ماننے والے بنے۔ حسین کے شریعت، جو شریعت پر عمل کر کے دکھایا ہے، جو قرآن کو اپنی زندگی میں ڈھال کر کے دکھایا ہے، مسلمان ہے تو پھر حسین کے نقش قدم پر چل کے دکھاؤ۔ یہ ڈھول تازے نہیں، یہ تازیہ نکال کر کے یہ تماشا نہیں کرتے، یہ نوحہ اور ماتم نہیں کرتے حسینی اصل تو وہ ہے کہ حسین کے نقش قدم کو اپناتے ہیں، حسین کے طریقے کو اپناتے ہیں، وہ حسینی ہے۔ ہم اس کو حسینی نہیں مانتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی یہ بہت المناک واقعہ امام حسین کے ساتھ۔ یزیدیوں کو تو میں کھول کر کے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر ہمت ہے تو آمین کہہ کے دیکھا، میں حسینی ہوں، اور کھول سینہ تان کر کے کہتا ہوں کہ میں حسینی ہوں، اور حسین حق پر تھے اور یزید جو ہے باطل اور یزید ناجائز حکومت قائم کیا تھا، اس لیے امام حسین نے اس کی حکومت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔